کہ ہم میوزک سے تعلق رکھنے والے تھے، گانا بجانا، اور یہ ہمارے شوق تھے اور یہ کام کرتے تھے ہم، تو ہمارا دور دور تک بالکل بھی تعلق نہیں تھا اس چیز سے۔ تو اللہ نے جب مجھے ایسی نایاب دولت دی، مجھے لگا کہ اس کو سیکھا جائے۔ میں اب پریشان تھا، تو تقریباً مجھے 2 سال نکل گئے ایسے اسلام قبول کرنے کے بعد، کیونکہ کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، نہ ہی ہمارے یہاں پہ مسجد تھی اس وقت، اور نہ ہی کوئی مسلمان ساتھی تھے ایسے جو مجھے بتا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، اسلام کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، یہ وعدہ خالق کائنات رب ذوالجلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کے پاس ایک ایسی سٹوری لائے ہیں جس میں آپ دیکھو گے کہ کیسے ایک ہندو بھائی اپنا دھرم چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اور اس طرح سے قبول کرتا ہے کہ اب ان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہلے کبھی ہندو ہوا کرتے تھے۔ دوستو، یوں تو ہم نے ہی اپنے دین کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے اور اپنی چھوٹی سی دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم خود ہی اسلام سے دوری بنا لیں گے تو غیر مسلم اسلام سے کیسے متاثر ہوں گے، اور اللہ کی رحمت ہم پر کیسے نازل ہوگی۔ اسی لیے آج ساری دنیا میں اسلام فوبس پھیلا ہوا ہے اور اسلام سے نفرت کرنے والے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوستو، جب ہم خود دین کو سیکھیں گے اور علم حاصل کریں گے تبھی تو دوسروں کو صحیح دین پہنچائیں گے اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے، کیونکہ اس بھائی کو بھی کسی نے اسلام کی دعوت دی تھی، اسی لیے آج یہ مسلم ہیں اور یہ خود اب اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام محمد عثمان ہے، میں ہریانہ کا رہنے والا ہوں، اور پہلے میرا نام پرنس تھا، اور اللہ کا شکر الحمدللہ مجھے آج تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں اسلام کے اندر۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی، مجھے توفیق دی کہ میں میرے اس پاک رب کے آگے سر جھکا سکوں۔ عثمان بھائی، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، اسلام آپ کی زندگی میں کیسے آیا؟ جی الحمدللہ، ایسا تھا کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہمارے یہاں پنجاب پاس میں ہی لگتا ہے، لدھیانہ ایک شہر، بہت بڑا شہر پنجاب کا، تو میرا ادھر جانا ہوتا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری وہاں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی جس کا نام محمد شیخ الطاف تھا، اور اس نے مجھے اپنے دین کا پریچے کرایا، اسلام کے بارے میں مجھے بتایا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ہمارے نبی تھے جو کہ امت کے لیے تڑپے، اور ایسے کر کے انہوں نے کافی باتیں بتائی تھی جو کہ مجھے کچھ ان میں سے یاد ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت اچھا واقعہ بتایا تھا جو مجھے الحمدللہ اب تک ایسا کا ایسا یاد ہے۔ وہ طائف کا واقعہ بتایا مجھے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ انسانیت کا اور ایک مالک کا پیغام لے کے لوگوں تک جاتے تھے، تقریباً ہر جگہ جاتے تھے جہاں جہاں آپ کی زندگی میں عرب کے اندر۔ تو ایک بستی ہے جس کو طائف کے نام سے مشہور ہے وہ بستی، اس کے اندر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لوگوں کو انسانیت کا ایک مالک کا سندیش بتایا کہ ہاں ایک مالک کو کیسے ماننا ہے، کیسے پوچھنا ہے، کیسے اس کی عبادت کری جائے، میں آخری پیغمبر ہوں، میری بات مانو اور ایک رب کو مانو، اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ تو اس وقت لوگوں نے ان کی بات قبول نہ کر کے، تسلیم نہ کر کے، بلکہ شرارتی لوگوں کو، شرارتی بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، اور پتھر، جیسے کہ ہم سنتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ پتھر مارے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری خیر خواہی کے لیے صرف آپ اس واقعے نے گویا کہ آپ کی زندگی کو الحمدللہ کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، میں بالکل دنگ رہ گیا کہ کون ایسا انسان ہے جو کہ دوسروں کے لیے اتنی تکلیفیں، اتنے پتھر، کہتے ہیں نا، آپ حدیث میں جانتا ہے کہ پیٹ پہ پتھر، 2 پتھر باندھے ہوئے، کس لیے؟ تاکہ آنے والے لوگ میرے جیسے ہو، اور ہم گرے پڑے لوگ تھے۔ واقعتاً یہ ریئل بات ہے کہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، کچھ
मैं वो दुनियावी एतबार से तो नहीं कह सकता, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनियावी एतबार से भी अच्छा खा रहे पी रहे, बहुत अच्छे से रह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ने हमें जो सबसे कीमती, सबसे एक जो कहते हैं ना अनमोल, वो अनमोल दौलत हमें दी है क्या, वो इस्लाम की दौलत दी है। माशाअल्लाह। हो वो कलमा, अब जब वो शेख अल्ताफ़ भाई मुझे कहते थे, वो वाक़ई उन्होंने बता के कुछ कुरान की बात बताई, कुछ हदीस की बात बता के उन्होंने जब मुझे आखिर में कहा कि भाई आप ये कलमा पढ़ लो और आप कामयाब हो जाओगे। जी जी। मुझे लगा कि भाई क्या कामयाबी हो जाओगे, क्या कैसे कामयाब हो जाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों जहान की कामयाबी पाओगे, दोनों जहान की कामयाबी पाओगे। मैंने कहा जी कैसे? तो उन्होंने बताया कि आप दुनिया के अंदर भी सुकून की ज़िंदगी जिएंगे, जी जी। और मरने के बाद भी जो एक ज़िंदगी आती है जिसे लामहदूद ज़िंदगी कहा गया है और कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, उसके अंदर भी आप कामयाब होंगे। आपका रब आपको माफ़ करके, जैसे कि जी जी। तो मुझे शुरू में तो उसकी बातें कुछ अजीब लगती थी, क्योंकि देखिए हमारा ताल्लुक़ ही नहीं था बिल्कुल इस्लाम से, बहुत दूर थे हमें। जैसे कि हमें मीडिया दिखाती है जी कि जी। हाँ इस्लाम ऐसे है, इस्लाम, हमारे जहनों में भी वो टीवी देख देख के, वीडियो देख देख के, टीवी देख देख के ये बातें जहन में थी कि सिर्फ मुसलमान तो आतंकवादी होते हैं, मुसलमान तो ये। जी जी उस्मान भाई, जैसा आपने ये भी बात बोली है जी कि गोया के मीडिया और ऐसे ही एक फ़िज़ा बनी हुई है जी जी कि इस्लाम जो है आतंकवादी का दर्ज देता है। जी, जी। तो उस्मान भाई, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या वाकई जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आपने इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी कि जो दहशत गर्दी का उससे कोई ताल्लुक़ हो, या इस्लाम दहशत गर्दी का सबक देता हो? तो मैं चाहता हूं कि आप वो क्लियर कर दीजिए हमारे नाज़रीन के सामने। जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में क्या था, इस्लाम कबूल करने के बाद तो मुझे ये, मेरे अंदर ये तलब थी कि मैं अब जो चीज़ मैंने एक्सेप्ट की है इस्लाम, अब मैं उसको और अच्छे से कैसे उसको जान पाऊँ जी या उसको करीब से देख पाऊँ मैं। जी। तो इस्लाम के लिए मैं परेशान था इस चीज़ के लिए कि कैसे इसको सीखा जाए, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए अपनी ज़िंदगी के अंदर, ताकि मैं दीन को कैसे अच्छे से लेके आऊँ। क्योंकि हम म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाले थे, गाना बजाना और ये हमारे शौक़ थे और ये काम करते थे हम, तो हमारा दूर दूर तक बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं था इस चीज़ से। तो अल्लाह ने जब मुझे ऐसी नायाब दौलत दी जी जी कि तो मुझे लगा कि इसको सीखा जाए। जी। तो मैं अब परेशान था। तो तकरीबन मुझे 2 साल निकल गए ऐसे इस्लाम कबूल करने के बाद, क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, ना ही हमारे यहाँ पे मस्जिद थी उस वक्त, और ना ही कोई मुसलमान साथी थे ऐसे जो मुझे बता सकें। हमारे एक नज़दीक के मस्जिद के इमाम थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैं अपने गांव में टोपी लगा के रखता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र था कि मुझे स्टार्टिंग से ऐसा जज्बा था कि अपने सिर पे टोपी रखूं और चेहरे पे दाढ़ी रखूं। माशाअल्लाह। और ये जो आज आप मेरा लिबास देख रहे हैं, कुर्ता पजामा पगड़ी, मुझे बहुत शौक़ था इस चीज़ का। तो क्या हुआ कि इमाम साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा भाई तुम मुसलमान हो? मैंने कहा जी नहीं, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा ये भी था। तो कहा टोपी लगाई आपने? मैं कहा जी ऐसे ऐसे मैंने इस्लाम कबूल किया है, कलमा पढ़ा है। तो थोड़ा सा मैं उनके साथ खुल गया, तो मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, खुश हुए। मैंने उनसे फिर अपने दिल की बात बयां करी कि मैं इस्लाम को सीखना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक जमात, तबलीगी जमात का रास्ता दिखाया कि हमारे यहाँ जमात का निज़ाम है ऐसा ऐसा, तो वहाँ इस्लाम, आपस में इस्लाम को सीखने की एक मशक होती है। तो मैंने उनसे कहा भाई ऐसा मैं भी करना चाहूँगा। बोला, मैं कहा जी बताइए कब, कैसे, कहाँ जाना होता है? तो उन्होंने कहा कि आप 3 दिन लगा लीजिए, हमारे यहाँ से जमात जा रही है 7 तारीख को, पता नहीं गालिबन 7, 9, 8 ऐसे कुछ था। तो मैंने कहा उनसे मैं भी आऊँगा। तो अभी चूँकि घर वालों को मेरे मालूम नहीं था, तो मैं अपने घर पे जैसे झूठ बोल के गया कि मैंने अम्मी अब्बू से कहा कि पापा मैं नैना देवी माता का मंदिर है मैं हर साल जाता था वहाँ पे। वो सीज़न चल रहा था उसका, नैना देवी जाने का,
اسے بولتے ہیں، ہمارے یاترا چل رہی تھی. جی جی تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ مجھے نینا دیوی ماتا کے مندر جانا ہے، جی تو مجھے 3-4 دن لگیں گے. گھر والے خوش ہو گئے کیونکہ وہ پہلے تھوڑا سا دیکھتے تھے بھی، ہاں یہ مسلمان ایسے ایسے، تو وہ خوش ہو گئے کہ ہاں ہمارے دھرم کے مطابق یاترا پہ جا رہا ہے. جی تو گھر والوں نے پیسے دیے کہ ہاں بیٹا جاؤ، بہت اچھی بات ہے. تو میں پیسے لیے، اپنا پیسے لے کے میں وہاں جانے کی بجائے بلکہ پاس کے گاؤں میں چلا گیا. اور میں الحمدللہ جماعت میں جا کے میں نے ملر کوٹلہ کے اندر، جب میں رمضان کا وقت تھا اس وقت، جی جی تو رمضان کے وقت میں جا کے افطاری کا ٹائم تھا وہاں پہ. جی جی پہلی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے مسلمان اکٹھے ایک جگہ دیکھے تھے. اور الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا، لمبے لمبے ایک تو دسترخوان. آپ کو کبھی مطلب کچھ محسوس ہوا کہ بھائی مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں؟ ہاں میں وہی بات، اسی بات پہ آ رہا ہوں. جی جی دیکھا جب میں نے دسترخوان لگے ہوئے ہیں لمبے لمبے، تو ایک آدمی کے سامنے دوسرا آدمی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، ایک ایک پلیٹ میں 2 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. جی جی اور ہم نے کبھی زندگی میں کبھی ایک پلیٹ کے اندر کبھی کسی کے ساتھ کھایا ہی نہیں تھا. ہم اس چیز کو کراہت سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، جھوٹ میٹ کا پرہیز رکھتے تھے. جی جی تو جیسے میں نے وہاں پہ دیکھا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، تو ایک عجیب، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ اس امت کے اندر، ان لوگوں کے اندر کتنی پیار محبت ہے، سبحان اللہ. کتنی پیار محبت ہے، اور ہم انہیں دہشت گرد سمجھتے آ رہے ہیں. میں نے کہا بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے وہاں پہ افطاری کے ٹائم پہ ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا، جو بھی افطاری کا سامان ہوتا ہے، کھا کے میں وہاں سے فارغ ہوا. تو اگلے دن 3 دن کے لیے جماعت میں نکل گئے. جی تو 3 دن ہم رہے وہاں پہ. مجھے لگا دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے مسلمانوں میں. تو وہاں پہ بہت، وہاں پہ دنیا کی کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے وہ لوگ. جی جی ماشاءاللہ وہ ہر وقت اس مالک کی، ایشور کی، اللہ کی باتیں کرتے تھے، کیسے اپنے مالک کو راضی کیا جائے. تو وہ 3 دن مکمل ہوئے، اور 3 دن پورے ہونے کے بعد جب ساتھی الگ الگ اپنے گھروں کو جانے لگے، تو سب ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے رو رہے تھے. اور ایسا نہیں کہ جھوٹ موٹ کا آدمی رو دے، سچ میں ان کی آنکھوں سے پانی آ رہا تھا. ماشاء اللہ. کہ پھر میرے دل میں آیا یار دیکھو کتنی محبت ہے اب انسان، ان کے اندر کیا لالچ ہے انہیں ایک دوسرے سے. یہ کہیں کہ میں کہیں کہوں، میں پہلی بار ملا ہوں، یہ مجھ سے گلے مل کے رو رہے ہیں، آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہے. یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ نہیں. تو اللہ کا شکر ہے میں نے تھوڑی اور اس کے بارے میں جانکاری لی، کچھ کتابیں وغیرہ بھی پڑھی، تو میرے اللہ نے میرے دل کے اندر ڈال دیا کہ بالکل یہ غلط ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو عثمان بھائی جیسا آپ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ اسلام کا دہشت گرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل. تو عثمان بھائی آپ سے آگے یہ ہے کہ جیسا آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اب اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ کیا محسوس کرتے ہیں. دیکھیے پہلے کی جو زندگی تھی، ہر انسان جیتا ہے، جی کھانے کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزق دیتا ہے، جی چاہے کوئی اس مالک کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا. جی جی کسی کو بہتر دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، لیکن مالک ہر ایک کو کھانے کو، پینے کو، جیتے جی سب کو دیتا ہے. جی جی ہر انسان زندگی جیتا ہے. لیکن اب اسلام کے اندر آنے کے بعد جو دل کے اندر سکون اور اطمینان اب ہے، وہ پہلے نہیں کبھی محسوس کیا. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ عثمان بھائی، آپ نے اسلام کے اندر کون سی سب سے اچھی بات پائی کہ جس سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہو کہ اسلام میں مجھے یہ بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ اسلام کے اندر دیکھیے سب سے اہم اور سچ حق بات یہ ہے اسلام کے اندر کہ صرف ایک ایشور، ایک مالک، ایک اللہ کو ماننا، جی اور اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں سر جھکانا. تو بہت اہم بات ہے یہ. اب بعض لوگوں کے نہیں سمجھ میں آتی، لیکن جس کے آ جاتی ہے، جی جی ہاں، کیونکہ میں در در ٹھوکریں کھانے سے ایک جگہ میں اپنے رب کو راضی کر کے اس کے آگے سر جھکاتا ہوں. جب نماز پڑھتے ہیں تو اتنا سکون ملتا ہے کہ ہاں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعتاً ہم رب کی عبادت، سچے رب کی عبادت کر رہے ہیں. جی عثمان بھائی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے جواب دیا ہے. تو یہ جو آپ نے بتایا یہ تمام باتیں، یہ اسلام آپ کی زندگی میں کیسے آیا؟ ایک سوال آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہے، آپ کا کیا شوق ہے ایسا کہ جو آپ کو بہت پسند ہے؟ دیکھیے سب سے اچھا شوق تو علم سیکھے آدمی. جی جی ماشاء میرا بھی الحمدللہ ایک بہت بڑا شوق ہے، اور میرے
دل کی تمنا ہے کہ میں اسلام کو سیکھوں، اچھے سے پڑھوں اور اسلام کو اتنا سیکھوں کہ جو واقعتاً جو میں سیکھوں اور وہ میری زندگی کے اندر آئے۔ اور اس کے لیے میں محنت کرتا ہوں لیکن اتنی ہو نہیں پاتی میرے سے، لیکن سب سے زیادہ میرا شوق الحمدللہ اللہ بہتر اس بات کو جانتا ہے کہ یہی ہے کہ میں علم کو سیکھوں، اسلام کو سیکھوں اور سیکھ کے دوسروں تک پہنچاؤں۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔